ایک انٹرویو میں قادیانیوں سے نکاح کی شرعی حیثیت پر آپ سے سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. قادیانی تو اہل کتاب سے بہتر ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب سے بہتر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. قیامت تک یہ آپ نہیں نکال سکتے. میں سوال کمپلیٹ کر لوں. چونکہ وہ بہتر ہیں تو کیا قادیانی مردوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا نکاح جائز ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر ہاں یہ پہلی بات ہے، یہ بالکل جھوٹ بولا ہے. میں نے کسی کلپ میں نہیں کہا کہ جو اہل کتاب سے قادیانی بہتر ہے تو ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ میں نے کسی کلپ کے اندر نہیں کہا، بالکل جھوٹ ہے. یہ دو میرے مختلف کلپ اٹھا کے انہوں نے خود رزلٹ نکالا، کرالری بنا. میں نے کسی بھی ویڈیو میں نہیں کہا، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ قادیانی جو ہیں یہ اہل کتاب سے بہتر ہیں. یہ بیان ہے انجینئر مرزا کا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا. ڈاکٹر مفتی علی نواز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ اکثر و بیشتر اپنی ویڈیوز میں فرماتے ہیں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا ہے یہ شخص. کون؟ انجینئر مرزا. ابھی اس بیان میں آپ نے سنا کہ اس نے کیا کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ قادیانی جو ہیں وہ اہل کتاب سے بہتر ہیں. ابھی ہم آپ کو ویڈیو دکھانے والے ہیں جو قادیانیوں سے لین دین کے معاملے پہ اس نے بنائی تھی، اور اس میں اس نے بھرپور انداز میں قادیانیوں کی حمایت بھی کی ہے، انہیں سپورٹ بھی کیا ہے، اور اہل کتاب سے بہتر ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. ویڈیو ملاحظہ فرمائیے. آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں، کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہے؟ وہ تو پھر کافروں کی اولاد ہے. میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں. لہذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر. یہ تو ڈکلیئر ہوا، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے. اب کافر ہے تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہے یا بت پرست کافر ہے؟ بت پرست تو نہیں ہے. اچھا، اب اہل کتاب پہ آ جائیں. اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے. ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے. یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. اب عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی والے حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، نیٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے. جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرما لی. اب دیکھیے اس میں کس طرح سے یہ دلائل دینے کی کوشش کر رہا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اہل کتاب سے بہتر ہیں قادیانی. جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ اہل کتاب قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم ہی نہیں کرتے. جبکہ قادیانی قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی مانتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بھی تسلیم کرتے ہیں. بس یہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹا نبی جو ہے وہ مرزا قادیانی کو بنا لیا ہے. تو لہٰذا لیکن ان کا قرآن کو اللہ کا کلام ماننا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی تسلیم کرنا، یہ اہل کتاب سے بہتر نہیں کر دیتا ان کو. تو یہ فل سپورٹر ہے، فل سپورٹر. اور لگتا ہے اندرونی کھاتے اس کے ہیں ہی قادیانیوں کے، یہ شاید ہے ہی قادیانی، ایسا معلوم ہوتا ہے. تو جب اس کا یہ بیان ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال اور ان سے نکاح جائز، تو اس کا یہ بھی بیان ہے کہ قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے. تو جب وہ قادیانیوں کو اہل کتاب سے بہتر قرار دے رہا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کیا چلا جا رہا ہے، تو یہ ثابت کر رہا ہے اس بات کو اپنے طور پر کہ قادیانیوں کا ذبیحہ تو حلال ہے اور ان کا جو ان سے نکاح کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ اہل کتاب سے بہتر ہے. جب ان سے جائز ہے تو ان سے بھی جائز ہے. واقعی میں اگر کسی کو اپنا ایمان برباد کرنا ہے اور اپنی آخرت برباد کرنی ہے، خراب کرنی ہے، اپنی عاقبت خراب کرنی ہے، اگر اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنانا ہے، تو جناب والا وہ انجینئر مرزا کا مرید ہو جائے.
اور اس کی حمایت کرے اور اس کو اپنا امام مان لے, اپنا پیشوا مان لے اور اپنا بڑا مان لے اور اس کی تقلید کیے چلے جائے. جس طرح وہابی غیر مقلدین نام و نہاد اہل الحدیثوں نے ابن تیمیہ کو اپنا امام اعظم مانا اور شیخ الاسلام مانا, حجت الاسلام مانا اور گمراہ ہو گئے. اسی طرح جو انجینئر مرزا کو اپنا پیشوا, اپنا امام, اپنا مجدد مانتا ہے تو یاد رکھیے وہ بھی گمراہ ہو رہا ہے. یہ اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ ہے. ابھی ایک نیا فتنہ اور اجاگر ہو گیا ہے. وہ کون؟ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگاتا ہے, مفتی کامران شہزاد. ان قریب انشاءاللہ اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا, وہ بھی آپ ملاحظہ کیجیے گا. دیکھیں, ہمارا مقصد کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہے بلکہ حقائق کو سامنے لے کر آنا ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. ایمان سب سے قیمتی شے ہے. اگر یہ برباد ہو گیا تو ہمیشہ 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 جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ان نت نئے فتنوں سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.